الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایک آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کے رشتہ داروں، اولاد سے، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کتابوں میں واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور باتیں چل پڑی تو باتوں میں حضرت عمر فاروق فرمانے لگے: اللہ کے رسول، مجھے دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے، لیکن مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر چند دن گزرے، پھر حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور کہنے لگے: اللہ کے رسول، مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: عمر، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا. یعنی ایمان کا کمال، ایمان کا مکمل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص کر دیا گیا. اور ایک مسلمان کو بتایا گیا کہ جب بھی ہو، جیسے بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے. جب بندہ کسی شخصیت کا تذکرہ بار بار کرتا ہے تو اس شخصیت کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. اب جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنی زبان سے کریں گے تو ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے گی. اور جب کسی کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کی عظمت بندے کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے. ایک مسلمان دنیا میں آیا
تو دنیا میں آنے کے بعد مسلمان چاہتا ہے اس طریقے کو اختیار کرے جس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے آپ مومن کیوں ہیں؟ تو مسلمان بتاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے میں مومن ہوں، انہیں شریعت دی گئی، انہیں کتاب دی گئی اور ان کی وجہ سے میں ایمان والا ہوں۔ پھر مسلمان سے پوچھا جاتا ہے آپ نیک اعمال کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہوں، آپ کی احادیث پر عمل کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کل قیامت کا دن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کرے۔ اور جب بندہ دنیا میں دیکھتا ہے تو دنیا کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑی شخصیت کھڑی ہوتی ہے، کچھ لوگ محبت کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مقابلے میں دشمنی میں کھڑے ہوتے ہیں، اور انبیاء کے خلاف بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنا کر بھیجا ان کے مخالفین بھی کھڑے ہوئے۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اب تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس اکڑ گیا، کہنے لگا میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ اب دنیا میں جہاں بھی کسی نبی کی کوئی بھی گستاخی ہوتی ہے تو گستاخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے نبی کا گستان شیطان کا پیروکار ہے اور شیطان جہنم میں جائے گا تو پیروکار بھی جہنم میں جائے گا۔ پھر جب شیطان نے انکار کیا سجدے سے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا، آخرت میں آگ اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ آج بھی ایک آدمی جب کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے یہ بھی راندہ درگاہ ہے، یہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، جہاں اس کا رب شیطان جلے گا یہ بھی اس کے ساتھ جلے گا۔ قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں وہ آگ اتنی تیز تھی، اتنی جلانے والی تھی کہ جب اس کے اوپر سے پرندہ گزرتا تو پرندہ بھی آگ میں گر جاتا، جل جاتا۔ اور ایک طرف ایک گرگٹ کھڑا ہے جو اس آگ کو پھونکیں دے رہا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ گرگٹ اب اس کے پھونک سے تو وہ آگ نہیں جلتی، لیکن جیسے اور مخالفین تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ایک گرگٹ بھی ان مخالفین میں کھڑا تھا جو نبی کا گستاخ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گرگٹ کو ایک وار میں قتل کر دیا اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی اس امت میں نہیں، پہلی امتوں میں بھی جب کوئی نبی کی گستاخی کرتا تھا اس کے خلاف شریعت مطہرہ اس بندے کی حوصلہ افزائی کرتی تھی، جو اسے قتل کر دیتا اس کے خلاف بولتا تھا۔ یوں لکھنے والے نے کتاب میں لکھا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، دنیا میں اس آدمی کو یتیم نہیں کہیں گے جس کا باپ مر گیا، ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم اس آدمی کو کہیں گی جس کا علم جس کا ادب ضائع ہو گیا۔ اور جب ایک مسلمان کی باری آتی ہے، مسلمان کی بات کی جاتی ہے تو بتانے والا بتاتا ہے دین ساری کا سارا ادب ہے، جتنا ادب آئے گا اتنا دین آئے گا، جتنا ادب آئے گا اتنا زیادہ ایمان میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے
ایک بہت بڑے عالم ابو محمد زید کیسروانی کا زمانہ ہے. ایک آدمی کسی چوک چوراہے میں کھڑا ہے اور کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یوں تھا. وہ حلیہ بیان کرتے کرتے وہ آدمی کہتا ہے سامنے سے ایک کالا سیاہ آدمی آیا جس کی ہیئت صحیح قسم کی نہیں تھی. تو حلیہ بیان کرنے والا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کالے سیاہ شخص کی طرح تھے. لوگ ابو محمد زید کیسروانی کے پاس آئے, فتویٰ پوچھا تو ابو محمد فرمانے لگے اس آدمی کو قتل کر دو کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. یہاں تک نہیں, علماء لکھتے ہیں ایک طرف نبی علیہ السلام کی ذات ہے, ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقات ہے. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. جو آپ کے متعلقات چیزوں کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یوں ملتا ہے کتابوں کے اندر ایک عیسائی اپنی قوم میں کھڑا تھا اور مسلمانوں کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہا تھا. لکھنے والا یوں لکھتا ہے پاس ہی ایک کتا کھڑا تھا. اب جیسے ہی اس آدمی نے نبی علیہ السلام کی گستاخی شروع کی اس کتے نے اس نصرانی عالم کو گرایا, اس کا خون پینے لگا, اسے قتل کر دیا. مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ جب مسلمان کے نبی کی گستاخی ہوتی ہے تو ایک جانور جو کتا ہے بندہ اس سے تعلیم لے. اور پھر یہاں تک نہیں, کتابوں میں واقع آتا ہے ایک بادشاہ فوت ہو گیا, اس کا بیٹا بادشاہ بنا. یہ بادشاہ, یہ کرسی, یہ سیاست ایک مسلمان کے ایمان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. جب وہ بادشاہ بنا اس نے علماء کو اکٹھا کیا, ان سے کہنے لگا مجھے شریعت کے بارے میں بتلانا, جب بھی میں کوئی کام دین کے خلاف کروں مجھے تم روکنا ٹھوکنا. اب جب علماء دیکھتے وہ دین کے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو علماء اسے بتاتے یہ دین کے مخالف ہے. یہاں تک کہ وہ آدمی جو شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا تھا, رعایا کو چلا رہا تھا, ایسا ہوا 200 سال تک وہ مسلمانوں کا بادشاہ رہا. اب شیطان یہ نہیں کرتا ایک ہی وار میں ایمان ضائع کر دے. شیطان یوں کرتا ہے, کبھی ایک حربہ اختیار کرتا ہے, کبھی دوسرا حربہ اختیار کرتا ہے. شیطان اس بادشاہ کے پاس آیا, اسے کہنے لگا, جب اس کی مجلس میں پوچھا تو کہنے لگا آپ بادشاہ ہیں؟ بادشاہ کہتے ہیں ہاں میں بادشاہ ہوں. پھر بادشاہ سے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ تو شیطان کہتا ہے میں ابلیس ہوں, شیطان ہوں. اب اس طرح بات کرنے کے بعد شیطان اسے کہتا ہے آپ تو انسان ہو ہی نہیں سکتے, آپ تو 200 سال ہو گئے زندہ رہے ہیں, مسلمانوں کے بادشاہ ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد شیطان اسے کہتا ہے آپ تو الہ ہیں, لوگوں سے کہیں لوگ آپ کی عبادت کریں. بس یہ شیطان کا وار تھا. جب کسی آدمی کو کوئی مقام ملتا ہے, کرسی ملتی ہے, کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے, پھر اس آدمی کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. اس بادشاہ نے کہا آج کے بعد لوگ مجھے عبادت کے لیے سجدہ کریں گے, لوگ مجھے الہ کہیں گے. جب ایسی بات ہوئی تو ایک مسلمان بادشاہ نے اس پر حملہ کیا, اور لکھنے والے لکھتے ہیں بخت نصر آدمی تھا جس نے 70 سونے کی کشتیاں اس سے چھین لی, اسے قتل کر دیا. آج جب اس زمانے میں ایک مسلمان کا ایمان کمزور ہوا تو مسلمان کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جاتے رہے, اور مسلمان اس ایمان کے ڈاکو کو پہچان نہیں سکا. گزشتہ دنوں میں یوں ہوا, ایک مسلمان کے سامنے بات آئی کہ مسلمانوں کے ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں
کسی نے کہہ دیا آپ کے والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طرح کامیاب تھے، اب ایک مسلمان کو بتایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے متعلقات کے ساتھ کسی چیز کو موازنہ دینا صحیح نہیں۔ سارے انبیاء ایک طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف، ساری دنیا کے مسلمان مل جائیں، سارے صحابہ کرام مل جائیں، سارے اولیاء مجتہد مل جائیں، پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا کے مسلمان مل جائیں، اولیاء مل جائیں، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب ایک آدمی یوں عقیدہ رکھتا ہے، اسے بتایا جائے گا ایک طرف 1400 سال بعد پیدا ہونے والا امتی، کہاں حضرت آمنہ، کہاں حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد ہیں، ان کے ساتھ مشابہت قرار دی جاتی ہے۔ حضرت آمنہ تو وہ ہے جب نبی علیہ السلام ان کے پیٹ میں آئے، انہیں درخت بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، انہیں پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں، راستے سے گزرتی ہیں، راستے کے پتھر بھی سلام کرتے ہیں، ان کے جسم پر پسینہ آتا ہے، پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ جب وہ کسی عالم سے پوچھتی ہیں یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ درخت میرے ساتھ کلام کرتے ہیں، تو بتانے والا بتاتا ہے یہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں آپ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ یہاں تک نہیں، جب حضرت آمنہ دھوپ میں باہر نکلتی ہیں، بادل ان پر سایہ کر لیتا ہے۔ یہاں تک نہیں، جب وہ چلتی ہیں، جانور بکریاں ان کے پیچھے چلتی ہیں، جب وہ تھوکتی ہیں، ان کے تھوک سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جسے دنیا نے کبھی سوچا نہ ہو۔ جب ان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہاں جب میں بیٹھی تو میں نے دیکھا میرا چند گھڑیوں کا، چند سیکنڈ کا پیدا ہوا بچہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہے۔ ایک طرف ان کی فضیلت ہے اور ایک طرف آج کے 1400 سال بعد نام نہاد لیڈر کی فضیلت، اس کے والدین کی فضیلت ہے۔ اب آدمی جب یوں کہہ دے آپ کے والدین نبی علیہ السلام کے والدین جیسے ہیں، اب یہاں ان کی کامیابی دیکھو کہ حضرت آمنہ کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا، اس کی وجہ سے یہ دنیا بنی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بھیجے۔ یہ ساری نعمتیں نبی علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات مسلمان کو ملی ہے حضرت عبداللہ کے واسطے سے، حضرت آمنہ کے واسطے سے۔ آج ایک مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ آج ایک آدمی اپنے لیڈر سے کہتا ہے آپ کے والدین نبی علیہ السلام کے والدین سے زیادہ کامیاب ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیت جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے سارے صحابہ کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا حق اللہ تعالی ادا کریں گے، اس کے بارے میں کسی صحابی نے، کسی ولی نے نہیں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والدین نبی علیہ السلام کے والدین کی طرف کامیاب تھے۔ آج چونکہ ایمان میں کمزوری آ گئی، آج چونکہ ایک مسلمان کا ایمان متزلزل ہے، آج چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہم دور ہیں، تو ہم اس نیج پر پہنچ گئے، ہم اس گندی زمین پر، ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں ایک آدمی صرف اپنے سیاسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے، اور ایک مسلمان کا ایمان اتنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس سے نفرت کرے، اس کے بجائے مسلمان تالیاں بجاتا ہے، ہنستا ہے، خوشی مناتا ہے۔ ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے دنیا کی ساری نعمتیں نبی علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ کے واسطے سے مسلمانوں کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔